لیکن کچھ نوجوانوں کو احساس کرنا ہوگا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس اس وقت تو عیسائیوں کے قبضے میں تھا, عیسائیوں کا قبضہ تھا. معراج کی شب نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گئے تو مسجد پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے, اور نفل پڑھنے والوں احساس ہے جہاں پر حضور نے نماز پڑھائی تھی نبیوں کی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے, اس نفل سے بہت بہتر ہے کہ اس کی فکر کرو, اس کو چھڑانے کی. دیکھو بات سب سنتے ہیں. یہاں ہو سکتا کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اچھا ہوتا کہ سید صاحب نماز پر گفتگو کرتے, اس پہ کرتے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ بہت دماغ دار ہے نا ہمارے یہاں. فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پر یہاں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور یہاں سے کون اٹھنے والا ہے کون ہے اچھی طرح یاد رکھنا. 22,000 کے لشکر میں آواز لگتی ہے لیکن نکلتا حور ہے ایک, اور وہی کافی ہوتا ہے نا. ایسے کسی ایک کے دماغ میں بات بیٹھے ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ہم نہ رہیں گے, ہمارے مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا, ہماری موت کو برسوں بیت جائیں گے پھر کوئی اٹھے گا, لیکن ہماری آواز ختم نہیں ہوگی. ہم بولے جا رہے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ہر مجمع میں کوئی نہ کوئی سعادت مند روح موجود ہوتی ہے. ہر سمندر کے اندر سیپیں موجود ہوتی ہے, ہر گلستان کے اندر بہار لانے والے پھول موجود ہوتے ہیں. نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں, زندگی بھر آواز لگاتے رہیں گے. مؤذن اپنا کام کرتا رہے گا, مؤذن اذان کا وقت آتا اذان پڑھ دیتا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کون آئے گا کون نہیں آئے گا. جس کے دل کو اللہ نے سعادت مندی کے لیے منتخب کر لیا ہے وہ آئے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کوئی آئے نہ آئے نماز تو ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اذان کے بعد نماز, ہم اذان اپنی گنگنا جا رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے یہ بھی اذانیں بھی اذانیں ہوتی ہیں. یہ وہی اذان ہے جس میں بظاہر اذان کے کلمات تو نہیں ہے لیکن اذان کی غیرت ضرور موجود ہے. اور یہ وہی اذان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو یہ وہ اذان ہو رہی ہے. اب اللہ جس کو بدل دے, جس کے اندر انقلاب لا دے. تو صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد کے امام سے سنا نفل پڑھ رہے ہو, نفل تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے, غیرت کرو غیرت کہ تمہارا قبلہ اول عورتوں کے قبضے میں, سر سجدے میں رکھا. صلاح الدین نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ہے, دیکھو یہ مرد ہوتے ہیں, یہ عاشقان رسول ہوتے ہیں, مردان حر یہ ہوتے ہیں, مردان خدا یہ ہوتے ہیں. کیا عزم تھا, ایک معمولی حکمراں کا بیٹا تھا, کوئی بادشاہ نہیں تھا, لیکن سر سجدے میں رکھ کے کہا تیری عزت کی قسم اس وقت تک بستر پر اب نہیں سوؤں گا اور نہ بیوی کو کبھی ہاتھ لگاؤں گا جب تک بیت المقدس حاصل نہ کروں. یہ غیرت ہوتی ہے مسلمانوں. یہ کیا گوشت انڈا مچھلی یہ کھاتے پیتے رہو اور عیاشیاں کرتے رہو اور اس کے چکر میں پھٹے میں پیر ڈالتے رہو, یہ پوری زندگی ہے. مر جاؤ گے تو قبروں کا نشان مٹ جائے گا. دنیا میں آئے ہو تو کچھ کرو, دین کے لیے کچھ کرو, مذہب کے لیے کچھ کرو. ایک لڑکی کو پردے کی وجہ سے بھگا دیا جاتا ہے اسکول سے تو سارے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر سب کمنٹ کرتے ہیں برا ہوا یہ ہوا, کیوں نامردی کرتے ہو, یہ کیوں طے نہیں کرتے. ایک ہماری بیٹی کو پردے کی وجہ سے اسکول سے نکالا گیا, ہم نہیں 50 اسکول قائم کر لیں گے کہ جاؤ تمہاری اسکولوں میں تھوکنے بھی نہیں آئیں گے, ہماری بیٹیاں ہمارے یہاں پڑھے گی. نہیں ایسے لوگ ہے, دل کہاں ہے. بیٹوں کی شادی پر تو 50 لاکھ خرچ ہو سکتے ہیں, قوم کی تعمیری کام پہ نہیں ہو سکتے. تو جب مسلمان اتنا گرے گا تو کیا ہوگا. اپنے لیے بہت کچھ ہے جبکہ مرے گا تو کچھ نہیں لے کر کے جائے گا. ارے مرتے مرتے دین کے اور قوم کے لیے کچھ کر کے جا. دیکھا صلاح الدین سے میرا کوئی رشتہ ہے, میرا کوئی خاندانی رشتہ ہے, کوئی رشتہ نہیں. لیکن آج میں اور مجھ جیسے جتنے خطیب جمعہ کے دن فلسطین پر گفتگو کر رہے ہیں, دیکھ لینا چیک کر کے, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, صلاح الدین کے بغیر فلسطین کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی, بیت المقدس کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. اور ہمارا کام تو جھنجھوڑنا ہے,
ہمارا کام آپ کو بیدار کرنا، اللہ کے بندو ہو جاؤ، قوم کے لیے کچھ کرنے کا عزم کرو، اور یہود کی تہذیب اور نصارہ کی تہذیب کو پیروں تلے کچل دو، مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ لڑنے لڑانے مرنے مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں مسلمان بن جاؤ۔ جہاں دیکھو ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ایک خوبصورت انداز میں اس کا جواب دے دو۔ اگر بیٹیوں پہ پابندی لگتی ہے کہ پردے کے ساتھ نہیں پڑھنے دیں گے، قائم کرو اچھے اسکول لڑکیوں کے۔ تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں، کارخانے بنانے کی بجائے، سائزنگیں بنانے کی بجائے اسکول بناؤ، اچھا بزنس بھی ہوگا، قوم کی خدمت بھی ہوگی، مرنے کے بعد تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، لیکن کچھ کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جانتے ہیں اتنی بڑی قسم کھائی تھی صلاح الدین نے۔ حیرت یہ بھی تھی اس دور میں، لڑنے نکلا صلاح الدین، بڑا عظیم مجاہد تھے صلاح الدین، لڑنے نکلے تھے، اپنی رکاوٹ بن گئے صلاح الدین۔ تقریباً کم و بیش 10 سال لگ گئے اپنوں کو نمٹتے، اور صرف 1 سال میں ان کو نپٹ لیا۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو نامردوں کی طرح عورتوں پر اور بچوں پہ بم گرا رہے ہیں نا یہ ظالم، انہیں کیا پتا ہمارے یہاں بھی جنگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں بھی جنگ ہے، تو ہمارے یہاں بھی جنگ ہے۔ جنگ کا طریقہ بتاؤں، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں تقریباً 70 جنگیں ہوئی۔ کتنی؟ 70۔ اور 70 جنگوں میں دونوں طرف سے مسلمان اور کافر، 70 جنگوں میں صرف 800 لوگ مارے گئے۔ 800 لوگ مارے گئے، پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گئے۔ 70 جنگوں میں صرف 800 لوگ، اتنے کم لوگوں کی موت ہوئی۔ یہ ہے، اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو دروازے بند کر لیں گے یہ ہمارے قانون ہے۔ حتیٰ کہ جو پھل درخت میں کچے لگے ہوئے ہیں ان کچے پھلوں کو بھی توڑا نہیں جائے گا، گھاس بھی روندی نہیں جائے گی، بکریوں پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ ہمارے اصول ہے۔ آئیے صلاح الدین نے جو جنگ لڑی تھی، ایک خوبصورت موڑ آ گیا بات کا۔ عنوان سے میں بہت دور ہوں، لیکن بہرحال بات سن لیں۔ ہمارے یہاں لڑائی میں بھی اخلاق ہاتھ سے نہیں جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم مذاق میں بھی حد سے گزر جاتے۔ مذاق میں بھی ہم جب مذاق کا پلان کرتے تو سوچتے کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی عزت لوٹ لیں۔ مسلمانوں، جس دن تم سچے مسلمان تھے نا، تو جنگ میں بھی تم کسی کی آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ جب سے اسلام دلوں سے رخصت ہوا، اب تم دوستوں کی محفل میں بھی عزت اور آبرو پر حملہ کرتے ہو۔ یہ حال ہے۔ صلاح الدین کی جنگ ہو رہی تھی عیسائی بادشاہ سے، وہ بیت المقدس کی انتہائی آخری فیصلہ کن لمحات تھے کہ اب اس کے بعد جو جیتے گا اس کے ہاتھ میں چابیاں ہوگی۔ وہ آخری دن تھا لڑائی کا۔ عیسائی بادشاہ کا گھوڑا اتنا تھک گیا کہ وہ وہیں پر دم توڑ گیا، مر گیا۔ کتنا خوبصورت چانس تھا صلاح الدین کے لیے۔ بھائی جب دشمن پیدل ہو گیا، زمین پر آ گیا، تو اس کی گردن اڑانے میں تاخیر کیا ہے؟ صلاح الدین رک گئے اور اپنے خادم کو آواز دی، فرمایا جس نسل کا گھوڑا یہ اس کے پاس تھا اور جو مر گیا ہے، پہلے ایسی نسل کا گھوڑا بالکل ویسے اس کو لا کر کے دو، اس لیے کہ ہم مقابلہ بزدلوں کی طرح نہیں کرتے، بہادروں کی طرح کرتے۔ یہ اخلاق تھے۔ بادشاہ کو میدان میں پہلے گھوڑا پہنچایا، اور جب وہ گھوڑے پہ بیٹھا، ظاہر سی بات ہے پھر کیا تھا، اگر اس کو اسی وقت قتل کر دیتا تو شاید گردن جاتی، لیکن پہلے گھوڑا پیش کیا تو پھر صلاح الدین نے اس کا دل جیتا۔ یہ دل جیتنے کے طریقے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ ٹھیک 26 رجب تھی اور آنے والی شب 27 رجب تھی، اور اسی وقت عیسائی چابیاں دے رہے تھے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں، اور صلاح الدین ایوبی نے آنے والی شب معراج میں جو سر سجدے میں رکھا تو آنسو آ گئے، مولا تجھ سے جو وعدہ کیا تھا آج پورا ہو گیا، اب زندگی رہے نہ رہے تیری مرضی ہے، میں نے تو اسی دن کے لیے زندگی مانگی تھی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جب انتقال ہوا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا صلاح الدین بہت تم نے جوخم مول لی لیکن گردن نہیں کٹی۔ صلاح الدین نے کہا وہ راز یہ ہے جو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ جب میرے پیر کے پاس میں پہنچا تھا، میرے ابا مجھے لے کے پہنچے تھے، تو میرے پیر سرکار غوث اعظم نے گردن پر اور گلے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی، اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے۔ تو جس کی گردن پر غوث پاک کا ہاتھ ہو، اس گردن پر پھر کسی دشمن کا وار کیسے چل سکتا ہے؟ صلاح الدین نے کہا تھا
میں نے کفن کا انتظام کر لیا ہے، کفن کھول کر دیکھ لینا۔ جب کفن کھولا گیا اس میں ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی، میں ہر سال منصوبہ بناتا رہا کہ اس سال حج کو جاؤں گا، اس سال حج کو جاؤں گا، اس سال حج کو جاؤں گا، لیکن بیت المقدس کی بازیابی اور خدمت نے مجھے ہر سال پلان بنانے کے بعد بھی رکنے پہ مجبور کیا، کیونکہ حج تو سب کر سکتے تھے لیکن بیت المقدس ہر کوئی آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ہائے افسوس، میں بغیر حج کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ میری تمنا تھی کہ ایک بار میں صرف حج کر لوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے صلاح الدین نے حج تو نہیں کیا لیکن ایسا حج اکبر ادا کیا کہ آج پوری امت اس پہ فخر کرے گی۔ اللہ کرے ہم بھی کچھ ایسا کارنامہ دیں، ہم رہیں نہ رہیں دنیا ہم پہ فخر کرتی رہے۔ ظالموں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، روڈوں پر نکل کر نعرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ہم لوگ روڈوں پہ نکلے، نعرے کریں، بدتمیزیاں کریں تاکہ پھر لوگ یہ کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ بالکل نہیں، مسجد میں آؤ، مسجد بھرو، پانچوں وقت ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کریں۔ اللہ